اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 15، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 34 اور 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَإِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے 3 حکم پڑھے تھے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم دیں گے۔ اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ معاشرے کی بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ اور تیسرا حکم یہ بیان فرمایا، ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرمت عطا کی ہو، یعنی ایسا آدمی جو بے قصور ہو، اس کو قتل نہ کرو، مگر 3 صورتیں جائز ہیں اس کے قتل کرنے کی، لیکن وہ خود بھی نہیں، وہ صاحب اقتدار وہ قتل کرے گا، مسلمان قاضی حکم کرے گا، تب وہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل ہو چکی۔ اور آج کی ان 2 آیات میں مزید 3 حکم بیان فرمائے۔ نمبر 1، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی یتیم کے معاملے میں بڑی احتیاط برتو۔ یتیم کا مال زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ جو کوئی اس کا سرپرست ہوتا تھا اس یتیم کا مال اپنے قبضے میں لے لیتا اور اس میں خرچ کرتا، اور خرچ کرنے میں بھی حد سے تجاوز کرتا، جس کے متعلق ہم سورۃ النساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔ فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں در حقیقت یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے احادیث طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مستقل حقوق بیان فرمائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی یتیم کی کفالت کی، میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، آپ نے یوں ارشاد فرمایا، 2 انگلیاں اٹھائی، یہ شہادت والی انگلی اور درمیان والی بڑی انگلی، اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور ارشاد فرمایا یوں ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، جو یتیم کی پرورش کرے گا۔ ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو، جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو، اور فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم تو ہو لیکن اس کے ساتھ بدسلوکی برتی جا رہی ہو۔
اس لیے یتیم کے معاملے میں بڑا سختی کے ساتھ حکم بیان فرمایا۔ یتیم کیسا؟ جس نابالغی کی عمر تک اس کو یتیم ہی کہا جاتا ہے، جس کا والدین کا سایہ، والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ایسے شخص کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مال اس وقت دو جب یہ اپنی حد بلوغ تک پہنچ جائے، یا اتنا سمجھدار ہو جائے تو اس کو چیک کرنے کے لیے بعض دفعہ 100 روپیہ دے دی گا، بیٹا یہ جاؤ چیز لے آؤ۔ جب وہ چیز لینے کے لیے جائے، یہ چیک کرنے کے طریقے یہ فقہا نے لکھے ہیں، یہ فقہا نے طریقے لکھے ہیں اس کے، جاؤ یہ سامان لینے کے لیے بھیجو، اس سے حساب لو کہ حساب وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں، عقل میں وہ کامل بنتا بھی جا رہا ہے کہ نہیں، عقل میں پختگی آ رہی ہے کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ 100 روپیہ دے کے بس اپنے مطلب کی چیز وہ جو ہے 40-50 روپے کی لے آئے اور باقی پیسے ادھر ہی رکھ چھوڑیں، تو یہ نہ ہو۔ اور یہ جب دیکھ لیں، یہ چیک کرنے کے طریقے ہیں، اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایک حدیث پاک میں تو عجیب ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتیم کا کسی کا اگر کوئی سرپرست نہ ہو تو میں محمد اس کا سرپرست ہوں، میں محمد اس کا سرپرست ہوں۔ بہرحال اس کی وہ جو ہے تخریج تو نہیں ہو سکی، یعنی یہ روایت مجھے یہ تو نہیں ملی بھئی یہ روایت حدیث کی کس کتاب میں ہے، بہرحال یہ روایت ملتی ضرور ہے۔ بہرحال یہ حکم ہے ایک۔ نمبر 2 فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدوں کو پورا کرنا، ایفائے عہد جس کو کہتے ہیں، یہ معاشرے کا بڑا اہم پہلو ہے۔ جو جس معاشرے میں عہد کی پاسداری نہ ہو، وعدے کی پابندی نہ ہو، وہاں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، ایسا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر وہ جو ہے سورۃ الانعام میں بڑی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے اللہ نے حکم بیان فرمایا، تفصیل یعنی ابتدا ہی میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو یعنی اپنے عہد کو پورا کرو۔ وہاں شروع صورت میں ہی یہ ارشاد فرمایا اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ فرمایا قیامت کے دن ان العہد کان مسئولا، تمہارے عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے۔ عہد 2 قسم کے، ایک عہد یہ ہے کہ میری اور آپ کی روحوں نے اللہ سے عہد کیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میری اور آپ کی روحوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، تو اب دیکھ لیجئے یہ عہد ہے، اس عہد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جب اللہ سے عہد کر لیا، اللہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، پھر ہم بگڑی بنانے والا، روزی رساں سمجھنے والا کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، تو فرمایا یہ عہد کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر عہد سے مراد یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں آپس میں کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا۔ اگر سمجھ آ رہی ہو کہ ہمارا معاہدہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ دوسرے فریق کو اطلاع دے دو میرا اور آپ کا معاہدہ ختم ہے، بس پھر کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوگی۔ اگر وعدہ کرو پھر وعدے کی خلاف بھی کرو پھر معاملہ خراب ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھو گی۔ تیسرے نمبر پر حکم بھی، اور اس کے بارے میں ایک حدیث اس کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاثا، منافق کی 3 نشانی ہے، اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ کسی کے ساتھ امانت کا معاملہ کرے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانی، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو وعدہ نہیں کرتا، وعدے پہ پورا نہیں اترتا، ایسا آدمی منافق ہے، منافق کی نشانی اس میں پائی جا رہی ہے۔ اور تیسرا حکم یہاں بیان فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور فرمایا جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، پورا ناپو۔
اس کی بھی وہ جو ہے قرون اولیٰ میں ایک مثال ملتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں وہ خود ہی تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، تو جب دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور کوئی عورت آ گئی تھی اور کہنے لگی میں تو یہ کپڑا لے کر آئی ہوں اور میں یہ واپس کرنا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں کچھ اور لینا چاہتی ہوں۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا سورج کی روشنی غائب ہو رہی ہے، جب سورج کی روشنی تیز ہوگی میں کپڑے کی حیثیت دیکھوں گا اور اس کے مطابق دوبارہ کپڑا تمہیں دوں گا۔ یہ سچے تاجر کے اوصاف ہیں جو یہ سیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور علماء نے فقہا نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جب دو تو پورا ماپ کر دو، یہ نہ ہو کہ دکھانے میں اور ہو ماپنے میں اور ہو، یہ نہیں وہ ادھر دیکھ رہا ہے تو ماپنے میں تھوڑی سی کمی بیشی کر لی، نہ، فرمایا نہ، بالقسطاس المستقیم، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو۔ یہ نہ ہو کہ دکھایا اور جا رہا ہے اور دیا اور جا رہا ہے، تولا اور جا رہا ہے، دکھایا اور جا رہا ہے، ریٹ کسی کا طے کیا جا رہا ہے اور مال کوئی اور دیا جا رہا ہے، یہ نہیں معاملہ۔ اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ اور فرمایا جس نے جھوٹ اٹھا کر، یعنی جھوٹ بول کر، قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچا، تجارت کی، بظاہر تو اسے فائدہ ہوگا لیکن حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ترازو کی باری آئی تو ترازو بھی صحیح استعمال کرو، نیچے سے مقناطیس نہ لگا لو، جس طرح آج کل دھوکہ پہ مبنی چیزیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں پیمانے کے طور پر، ہر لحاظ سے بھی اس میں دھوکہ بازی نہ ہو۔ اور یہ مومن کی یہ صفت ہے، لا یلدغ ولا یخدع ولا یلدغ، یعنی مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس صفت میں امت میں کوئی غالب تھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ وہ کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں تھے، کسی کو دھوکہ دیتے نہیں تھے، ایمان میں اتنے پختہ تھے کسی کو دھوکہ دیتے نہیں تھے، اور عقل میں اتنے پختہ تھے کہ کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں تھے۔ تو فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ یعنی بظاہر یہ صحیح تجارت کرنے پر، جھوٹ ہے نہ بولنے پر، پورا ماپنے تولنے پر بظاہر فائدہ تھوڑا ہو رہا ہے، یعنی نفع کم مل رہا ہے، لیکن فرمایا اسی کا انجام بہتر ہے، اسی کا انجام بہتر ہے۔ یہ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے سود کا معاملہ ہے، سود بظاہر زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہ مبنی ہوتا ہے سارا مال، اور تجارت جو ہے نفع یہ بظاہر تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ نے اس میں برکت ضرور رکھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو صحیح ناپنا تولنا ہے یہ بظاہر تو تھوڑا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اسی کا انجام بہتر ہے بنسبت ظاہری فائدے کے، کہ آپ اس کو ظاہری فائدے کے طور پر قسم اٹھائیں یا زیادہ دھوکہ کریں تو اس میں جو ہے دھوکہ کریں تو اس میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ اسی کا انجام بہتر ہے جو تھوڑا ہے صحیح ہے۔ میں نے ان آیات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، دیکھیے آیات کا ترجمہ۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ اب دعا فرمائیں اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔